فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم صلوات بر محمد وآل صلی علی محمد وآل. درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. شہزادی کونین محمد وآل. ملکہ عصمت، حجاب کردگار، وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ، والدہ حسنین شریفین، ملکہ دارین، شہزادی جنت، منبع حیا بی بی کے ذکر کی مجلس پاک ہے. اور میں اپنی اس گناہگار زبان سے بارگاہ معصومہ میں پہلے فضائل کا فقرہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں سورہ مبارک واقعہ سے، جسے خود بی بی کے خالق نے ارشاد فرمایا. ارشاد ہوا، اسی ترجمے سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں اور کتنی دیر سننا چاہتے ہیں. ارشاد ہوا، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے. سلامت آل محمد آپ کو سلامت آباد. شہزادی کونین آپ کو اجر عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا ہی اسی کا ہے جسے خود جناب زہرا نے خیرات عطا فرمائے. جسے بطول خیرات عطا نہ کرے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے نہیں. سلامت آباد شاہ. اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے 8 جگہ قسم کھائی. کلی طور پہ 82 قسمیں کھائیں اور 8 قسمیں یہاں سے شروع ہوئیں. 5 لا اقسم اور 3 فلا اقسم. اس کا مطلب ہے کہ لا اقسم کیا مطلب؟ میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت. میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں. کس کی قسم؟ اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. ساری کائنات کے مولویوں سے پوچھو کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے تو جواب آئے گا اللہ کی قسم. اور قسم کا مطلب ہے گواہی، اور گواہی دی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے. جب مخلوق یقین دلائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اور اللہ یقین دلائے تو زہرا کی چوکھٹ کی قسم. جب خدا یقین دلا تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا. اللہ نے قرآن میں عرش کی قسم نہیں کھائی. وقت کی نزاکت ہے اور تشریح کا وقت نہیں. اللہ نے عرش کی قسم نہیں کھائی، چوکھٹ بطول کی قسم کھائی، چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی. پتہ چلا بطول کی چوکھٹ عرش سے افضل ہے. جو بندے چوپ ہیں انہیں یقین نہیں آیا، میں یقین دلانے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں. عرش میں کون بستا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل. دروازے بطول میں کون رہتا ہے؟ سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد، فضا. پوری کائنات میں کوئی ثابت کرے کبھی سلمان نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے عرش میں بھیج دے میں بھیک مانگ کر آتا ہوں. کبھی ابو ذر نے کہا ہو مجھے 4تھے آسمان میں بھیج دے میں خیرات لے کر آتا ہوں. کبھی فضا نے کہا ہو مجھے پہلے آسمان میں بھیجے میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی کائنات آدم و عالم کا کوئی ایک بھی فرشتہ نہیں جو دروازہ فاطمہ پر اپنا عہدہ لے کر آیا ہے. رضوان جنت. گھر والوں نے پوچھا کون؟ جواب ہے انا خیات الحسنین. نصرت حدی باوجہ حدی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں درزی ہوں. شر درزی ہوتا تو ابراہیم بھی کپڑے سلوا لیتا. بولنا زبان سے بات سمجھ میں. اس یہ نہیں کہا کہ میں درزی ہوں. انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی. درزی تھا تو نہیں،
اور بی بی نے کپڑے سلنے کے لیے دیے ہی نہیں تھے. چلے میں آسان کر دیتا ہوں, مومن کی بات کرتا ہوں. آپ نے کپڑے درجی کو دیے ہی نہ اور درجی دروازے پر آ کے کہے کپڑے لے لیں, کبھی مومن وصول نہیں کرے گا کہ میں نے جب دیے ہی نہیں تو لوں کیوں, جب دیے ہی نہیں تو لوں کیوں, دیے ہی نہیں ہے. سیدہ نے تو کپڑے سلنے کے لیے دیے ہی نہیں تھے. اور کچھ بے وقوفوں کا جاہلانہ خیال کہ جب حسن حسین نے کپڑے مانگے تو بی بی نے ایسے ہی فرما دیا کہ درجی کے پاس ہے. جو ایسے ہی فرما دے وہ زہرا نہیں ہوتی, جو ایسے ہی فرما دے وہ فاطمہ نہیں ہے, جو ایسے ہی فرما دے وہ زہرا نہیں ہے. ویسے تو اس گھر کی زبان سے نکلنے والے فکر تقدیر ہیں, اور یہ فکرہ میں نے بہت چھوٹا کہا ہے آل محمد کی عظمت کے لیے کہ جو ان کے منہ سے نکلے وہ تقدیر ہے. حضرت عباس کی علم کی قسم اس لیے کہا ہے کہ میرا علم تھوڑا ہے. اگر عقل اور علم ہو تو اتنے چھوٹے فکرے آل محمد کے لیے نہیں کہے جاتے. جو بھی کہا جائے وہ تھوڑا ہے. اس سے بہتر فکرہ یہ ہے کہ جس کے دروازے پر تقدیر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے زہرا کہتا ہے. جس کی چوکھٹ میں مقدر کی عدالت لگتی ہے اسے زہرا کہتے ہیں. اگلا فکرہ کہتا ہوں جس کا اعتقاد اور یقین کمزور ہو بے شک اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے کیونکہ وہ فکرہ اسے برداشت نہیں ہوگا. اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے کوئی نہیں. عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جس کی آمین کے بغیر محمد کی دعا قبول نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس بی بی کی دعا کے بغیر آمین کے بغیر مصطفیٰ کی دعا قبول نہ. جو چپ کر گئے ہو سید الانبیاء بھی ایسے ہی فرماتے ہیں فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کو. جس کی چوکھٹ میں مقدر اپنا فیصلہ سننے آتے. حسنین نے پوچھا ہمارے کپڑے مخدومہ دارین نے حجاب وحدت میں دیکھا. یوسف سے آواز کبریا رضوان جنت جی مالک میں تیری پروموشن کرنا چاہتا ہوں, میں تیری ترقی کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے عہدے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو صرف جنت کا داروغہ ہے, آج کے بعد جنت کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. قدرت نے رضوان کو حکم دیا. زہرا نے فرش میں کھڑے ہو کر عرش کی کاروائی کو ملاحظہ کر کے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, تمہارے کپڑے. رمضان کو انشاءاللہ ذاکر اسد کلیار کے پاس حاضر خدمت ہوں گا جی میں, اور باقی ملک کے ذاکرین بھی وہاں پہ ہوں گے. اور 31 مئی کو رجوع سعادات میں صبح 8 بجے ممبر پہ حاضر خدمت ہوں گا. جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے نہایت توجہ چاہتا ہوں. سب کو ناراض کر لینا, خدا نہ خواستہ کوئی بھی ناراض ہو جائے, کوشش کرنا زہرا ناراض نہ. اسی گھر کے 13 معصوم خدا نہ خواستہ کسی عمل سے ناراض ہو جائے, ایک زہرا راضی ہو جائے, سب کو راضی کر لیں گے. مرکز, بلندی, رفت, مرکز عصمت, مرکز عصمت. میرا بھائی عمر میں مجھ سے 2 سال بڑا ہے لیکن آپ اسے نہیں جانتے. اگر وہ یہاں پہ آ جائے تو بے شک میں چھوٹا ہوں لیکن تعارف ایسے ہی ہوگا. ناصر عباس کا بھائی ہے. ملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا, پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نوکر پوچھ رہا ہے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟ فضا سے جھنکے کھانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟
29 वजूहात है जबराइल का पूछना आले मोहम्मद को चादर के नीचे देख करके, या रब्बे वमन तातल किसा, मालिक चादर के नीचे कौन है। जितने देर तक आपकी हैरानी खत्म नहीं होती मैं आपको वजूहात बताता जाता हूं। पहली वजह खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामू मिसाल दे के फरमाते थे कि अगर अंधेरे के अंदर किसी की आंखों में लाइट पड़े, रोशनी पड़े, तो उसकी आंखें चुंधिया जाती है। वो पूछता है कौन है। पहले मुस्तफा आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, फिर हसन आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, चादर में हुसैन आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, चादर में अली आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा। जैसे ही मलका इस्मत जनाब ज़हरा ने चादर तदहीर के अंदर कदम रखा, नूर की लाइट अर्श से टकराई। जिब्रील परों को आंखों में रख के कहते हैं कौन है चादर। सलामत आबाद जनाब सैयदा राजी हो आप, हुसैन की अम्मा राजी हो तुमसे, आले मोहम्मद तुमसे राजी हो। पाक बीबी कोई गम न दे सिवाय गम उस। चादर के नीचे कौन है। या रब्बे वमन तहतल के साथ 15 मई भी इंशाअल्लाह मेरी रज की कोशिश हो सी कि मैं इज्जत हासिल करा दी। या रब्बे वमन तहतल के साथ, परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है। हर पूछने वाला जाहिल नहीं होता, जो पढ़े लिखे तशरीफ फरमाए। इस्तफहाम दलील जहालत नहीं है, वरना अल्लाह ने मूसा से क्यों पूछा मा तिल्का बियमीनिक, तेरे दाएं हाथ में क्या है। अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है। क्यों पूछा? क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि मूसा को असा से मोहब्बत है, और जिसको जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में पूछो तो वो थोड़ी गुफ्तगू नहीं करता, लंबी गुफ्तगू करता है। अल्लाह ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, जवाब ये होना चाहिए था कि खाली असा है। मूसा ने ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया हाजा असाई, ये मेरा असा है, ये बड़े काम की चीज है, मैं इसका तकिया बनाता हूं, मैं इसका खैमा लगाता हूं, मैं इससे बकरियां हाँकता हूं। नाम बताना था, फजाइल बताना शुरू कर दिए। नाम बताना था, फजाइल बताना शुरू कर दिए। खाली नाम बताना था, फजाइल बताना शुरू कर दिए। जबराइल को भी पता था अल्लाह को पंजतन से मोहब्बत है, जब इनका जिक्र छेड़ूंगा तो खाली नाम नहीं बताएगा बल्कि इनके फजाइल भी बताएगा। जबराइल फजाइल सुनना चाहता था, उसने कहा चादर के नीचे कौन है। पहले अल्लाह ने नाम बताए, हम फातिमा था, वह अबी हो, वह बालो हो, वह बनी हो। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शोहर है, फातिमा के बच्चे हैं। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, हम अहलुल बैत नबुव्वत व मादन और रिसालत, इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुदिया वला बहरन यजरी वला फलकन यशरी। अब अल्लाह ने फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। या अल्लाह तुझे कहना चाहिए था मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद का दामाद है, मोहम्मद के नवासे है। या अल्लाह तुझे कहना चाहिए था अली की ज़ौजा है, अली का भाई है, अली के बेटे हैं। या अल्लाह तुझे कहना चाहिए था हसन हुसैन की माँ है, हसन हुसैन का नाना। नहीं, अल्लाह ने कहा फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शोहर है, फातिमा के बच्चे हैं। पता चला अर्श पर यह खानदान ज़हरा की वजह से पहचाना गया। आसमानों पर इस खानदान के जरिए तारुफ, मरकज ज़ात मखदूम कौनैन है, फातिमा है, फातिमा का बाप है। नबी की तारीफ करने बैठो, सांस खत्म हो जाए तारीफ खत्म न हो। अल्लाह ने एक लफ्ज में हजूर की पूरी तारीफ बता दी, फातिमा का बाप है। अली के फजाइल पढ़ो, सांसें टूट जाए, फजाइल खत्म न हो। अल्लाह ने एक लाइन में तारीफ करा, फातिमा का शौहर है, सैयदा का शौहर है। हसन हुसैन, कायनात खत्म हो जाए, फजाइल खत्म न हो। अल्लाह ने एक लफ्ज में तारुफ करा दिया, फातिमा के बच्चे। जो मरकज इस्मत हो, जो मरकज इस्मत हो। सारे जानते हो हदीस है किसा। हदीस का मतलब बात, किसा का मतलब चादर, चादर वाली हदीस।
اس سے پہلے قبلہ دو حدیثیں مشہور تھیں. ایک حدیث ندا، یہ نبی کی حدیث تھی، آؤ میں قیامت کی گرمی میں سایہ دوں گا. دوسری حدیث مشہور تھی حدیث لوا، یہ علی نے فرمائی تھی، جو چیز ان کی ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے. خاص آپ کے لیے فکر پڑتا. آیت تو آیت ہوتی، ٹھیک، آیت تو آیت ہوتی، لیکن اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے پھر اس کا بھی نام ہوتا ہے. آیہ تطہیر، آیہ غدیر، آیہ اشیر. کئی بندوں کو بھی بات سمجھ نہیں. حدیث تو حدیث ہوتی، پنج تن سے منسوب ہو جائے تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث غدیر، حدیث قصہ، حدیث لوا، حدیث منزلت. چلیں اور سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں. ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو پھر ہتھیار نہیں ہوتا، اس کا بھی نام ہوتا ہے. تلوار تو صرف تلوار ہوتی، ان کی ہو جائے تو ذوالفقار. نہیں، کئی بندوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. گھوڑا تو گھوڑا ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو اس کا بھی نام ہوتا ہے. یہ ذوالجناح ہے، یہ دلدل ہے، یہ اشحل ہے. جو چیز ان کی ہوگی وہ گمنام نہیں رہے گی. نبی کی تھی حدیث ندا، آؤ میں سایہ دوں گا. علی کی تھی حدیث لوا، آؤ میں قیامت کی دھوپ سے بچاؤں گا. لیکن ایک دن زہرا نے ان دونوں سایہ دینے والوں کو اپنی چادر کے سائے میں بٹھا دیا. نہ کسی کو ندا یاد ہے نہ لوا یاد ہے. پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ، جس میں فاطمہ زہرا نے اپنی چادر کے نیچے دارین کو سایہ دینے والوں کو جگا دی. اور حد نہیں ہو گئی، یہ آ گئے حسین اور کھڑے ہوئے بابا نصرت شاہ جی چادر کے باہر اور پوچھ رہے نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم علی والوں کو حسین کا مزاج بتانے کی ضرورت نہیں، خالی یاد کراتا ہوں آپ کو. حسین کا انداز بھی یاد ہے، مزاج بھی یاد ہے، طور بھی یاد ہے، انداز بھی یاد ہے. یہ تو وہ حسین ہے جو اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے رسول کی پشت پر بیٹھے تو اجازت نہ لے. ادھر جواب میں وہ حضور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کس کی نماز؟ اللہ کی. کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد نبوی میں. حسین نے آ کے پوچھا نہیں نانا میں بیٹھ جاؤں پوسٹ پر؟ جو اللہ کی نماز میں نبی کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھے، وہ چادر تطہیر کے باہر پوچھ رہا تھا اجازت ہے؟ میں اندر آ جاؤں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نبی کی مسجد اور ہوتی ہے، بطول کی چادر اور ہوتی. جس کی چادر میں بغیر اجازت کے حسین نہ آ سکے. جس کے سبب کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے دارین کو بنایا گیا، روتی ہوئی چلی گئی. اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کریں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس مخدومہ کے صدقے خدا سب پر رحم اور کرم فرمائے اور بالخصوص خوشنودی جناب زہرا عطا فرمائے. ابھی جب تم گھر پہنچو گے تو اس کی شہادت کا چاند آسمان پر نمودار ہو چکا ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں جب تک اس کی شہادت کے دن ہو اپنے گھروں میں خوشی کی کوئی تقریب نہ کرو. اور ایک فکرہ میں مدت سے عرض کرتا رہتا ہوں. اسلام آباد سے قبلہ نصرت شاہ جی تشریف فرمائیں، عزت مآب عزادار تشریف فرمائیں اور بڑے نامی گرامی عزادار تشریف فرمائیں. میں ایک ایک کے آگے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے منبر رسول پر مجلس فاطمہ زہرا میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں اس بی بی کی ایک ایک مجلس ضرور اپنے گھر کروایا کرو. امیر ہو غریب ہو، تمہارا اپنا مکان نہیں تو حسین کی ماں تمہیں عطا کرے.
کیسی مجلس؟ کئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب ہمارے پاس اتنا خرچ ہی نہیں کہ ہم حسین کی مجلس کروائیں گے. خرچ والی مجلس کے لیے میں نے نہیں کہا. خرچہ ہے ذاکر کے بلانے پر نہ بلاؤ. خرچ ہے نیاز پکانے پر، تمہارے گھر کھانا پکتا ہوگا. خرچ ہے تمبو کے ناطے لگانے پر، تمہاری اپنی گھر کی چھت ہوگی. بے شک مجمع بھی نہ بلاؤ، اپنی اولاد کو سامنے بٹھاؤ. ہر بندے کی منت کی ہے میں نے امام حسین کی ماں کے نام پر. اپنی اولاد کو سامنے بٹھاؤ. چنیوٹ کے غیرت مند مومنوں، بھوانے کے عزاداروں، آل محمد کی عزت کی قسم، پاکستان کا کوئی ممبر نہیں جہاں فاطمہ زہرا کی شہادت پڑھی جا سکے. اور نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم بی بی کی شہادت پڑھیں. اس کی شہادت پڑھے گا اس کا خون بہانے والا بیٹا جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے، جس کے سامنے پہلا مقدمہ لے کے زہرا آئے گی اور چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر. امام زمانہ سر سے امامہ اٹھا کے پھینک دیں گے. فاطمہ زہرا بازوؤں سے پکڑ کے لے آئے گی محمد کی قبر پر. کچھ قبروں پہ کھڑی ہو کے کہے گی مہدی اسے اٹھا کے پوچھ اس نے مجھے تماچا کیوں مارا. ہائے کر دینا، رونا نہ ہو تو ہائے کر. اللہ ماتم قبول کرے. حسین کی ماں ہائے کر کے رونے والوں کی گواہی کو فاطمہ زہرا کے مقدمے میں شمار کرے. اللہ بانی مجلس کی محنت کو قبول کرے. اچھا ہوا اندھیرا ہو گیا تاکہ زہرا کا جنازہ اندھیرے میں اٹھے. یہ وہ پردے دار مخدومہ ہے، یہ وہ عزت مآب مخدومہ ہے جس کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا تھا. باپ کے بعد چار نوکروں کے سامنے بھری کچہری میں چپ کر کے کھڑی رہی زہرا. تیرا پتھر کا دل نہیں تو 4 گھنٹے کے بعد حاکم نے پوچھا کیوں آئی ہے زہرا؟ آواز آئی میرا بابا مجھے فتق لکھ کے دے گیا تھا، میرے عامل کو تم نے وہاں سے کیوں نکالا ہے؟ اور شیعہ لوگ کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ حسین کی ماں کی قسم پتہ نہیں مسلحت پروردگار ہے ہم زندہ کیوں ہیں؟ رسول کی بیٹی کھڑی رہی، رسول کے نوکر کرسیوں پہ بیٹھ کر محمد کی تحریر کو پڑھتے رہے. 400 بندوں نے تحریر کو پڑھا. 4تھا گھنٹہ گزرا، یہ ایک ظالم دربار میں سے اٹھا مجھے کوئی سید اجازت دے، میرے سامنے یہ حسین کا منبر ہے، میرے ساتھ یہ غازی کا علم ہے. میں سیدوں کو ان کی دادی کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر دل سے اجازت دو تو میں وہ صحیح فکرہ پڑھوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے. اجازت دو 2 منٹ بابا جی بیٹھ رہا تاکہ وہ بندہ بھی مجھے دیکھے میں فکرہ پڑھوں. جو سید بیٹھے ہو میں نے قسم کھائی عالموں والے کی کہ میں وہ پڑھوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب کے اندر پڑھا ہے. تم اجازت دیتے ہو میں فکرہ صحیح پڑھوں؟ سید اجازت دیتے ہو شادی میں فکرہ صحیح پڑھوں؟ یہ غازی عباس کی جلالیوں والی قسم کھا کے کہتا ہوں بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں اپنے نجس منہ سے محمد کی تحریر پہ تھوکنے لگا. زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، بطول کی کمر جھک گئی. آواز آئی بابا ابھی طرح کا سن ماتم کرو، ماتم کر کے فکر. ہائے کر دے جسے رونا نہ ہائے کر دے. کوئی ہاتھ نہ ہو جو ماتم نہ کر رہا ہو. جو غیر شیعہ ہو تم سے نہیں، جو شیعہ ہو تم ماتم ضرور کر لو. گھر میں آ گئی زہرا، سارے بال سفید، اتنی بدل گئی. 4 گھنٹے میں مصطفیٰ کی بیٹی مصباح المجالس علامہ ظفر حسن امروئی لکھتے اپنی مسجد میں بیٹھی. 4 سال کی بی بی زینب آئی قریب آ گئی. بی بی یہاں نہ بیٹھیے میری اماں کے بیٹھنے کی. آواز آئی زینب پہچان میں تیری ماں زہرا. آواز آئی اماں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے. اس وقت ضرور آنا جب 9 گھنٹے ہوں گے شرابی کا دربار ہوگا. بے مکناؤ چادر تیری زینب ہاتھوں میں رسیوں، تخت میں یزید، تشت میں آخری سیڑھی پر.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلاؤ۔ ایک دفعہ سارے سر پہ ہاتھ رکھو، سنی یا شیعہ ایک دفعہ کہہ دو ہائے زہرا۔ بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو ہائے زہرا، آنکھیں بند کر کے حسن حسین سے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا علی تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھوں مصائب، شروع کروں زہرا کی شہادت، پڑھوں فاطمہ زہرا کا قتل، پڑھوں محمد کی بیٹی کا تڑپنا، پڑھوں محمد کی بیٹی کا زخمی ہونا، پڑھوں وہ کائنات کا سب سے پہلا ظلم جو آل محمد پہ کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صرف دروازہ جلایا گیا، میں نے قسم کھائی علم والے عباس کی میں غلط پڑھوں، بطول شفاعت نہ کرے۔ آگے تمہاری مرضی، اپنے مرضی کے عالم دین سے میرا نام لے کے تحقیق کرنا کہ مجلس اعضاء میں ممبر پہ کھڑے ہو کر اب یکم جمادی ثانی ہو گئی ہے، تاریخ بدل گئی، مہینہ بدل گیا، چاند آ گیا۔ یکم جمادی ثانی کو رات کے وقت بھوانے میں کھڑے ہو کے سادات و مومنین کے سامنے عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس نے ممبر سے کہا تھا خالی بطول کا دروازہ نہیں جلایا گیا، علی فرماتے میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اللہ تیری ہے قبول کرے، حسین تیرا ماتم قبول کرے، زہرا تم سے راضی ہو۔ او غریب کو ماتم کرنے والوں، کوئی نہیں پڑھتا ممبر پہ نصرت شادی، کوئی نہیں بتاتا، میں نے قسم کھائی ہے، میں ممبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ یوسف بھائی چھت پہ چڑھ گئے، زہرا کی چھت کو توڑ دیا، دیواروں کو توڑ دیا اور دروازے کا کیا حال کیا۔ اب میں فکرہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کوئی بندہ ہوشیار ہے نہ کرے، 7,000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی۔ 7,000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی۔ ایک ظالم نے لکڑیاں پھینکی، دوسرے نے آگ لگائی، تیسرے نے ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گزرا۔ یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، لب ہلا، آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا موشن شہید ہو گیا، یا علی تیری زہرا زخمی ہو گئی۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو۔ ماتم کر کے فکر اجازت ہے، وارث ہو اجازت ہے، سیدو اجازت ہے، جنازہ برآمد ہوگا جنازہ تو جنازے سے پہلے تو اعلان ہوتا ہے، میں ایک لائن کا اعلان کر دوں حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ ماتم کر، ماتم کر۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان رسول کی بیٹی سمجھ کے جنازے میں شرکت کرنا چاہے وہ امام بارگاہ میں رسول کی پھر اعلان کرتا ہوں، جسے سمجھ نہیں آئے پھر کرتا ہوں۔ حضرات مدینہ والوں کے زخموں کی تاب نہ لا کر محمد کی بیٹی جو انتقال فرما گئی تھی اس کا جنازہ امام بارگاہ سے
ماتم حسین، ماتم حسین،